السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے خطبے کا عنوان ہے گناہوں کی آگ کیسے ٹھنڈی کریں۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ڈھیروں رحمت، ڈھیروں برکت والی اور پاکیزہ تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ ہم کائنات میں موجود چیزوں کی تعداد کے برابر اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے آخری رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر ڈھیروں درود و سلامتی نازل فرمائے۔ حمد و ثنا کے بعد اے مسلمانوں، متقی لوگوں کا ہر وقت یہی وتیرہ رہتا ہے کہ وہ برائی کا بدلہ اچھائی سے دیتے ہیں۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ نیکیوں کی بہاریں ختم ہونے کے باعث زندگی میں آنے والی کدورتوں سے نامہ اعمال کی مسلسل صفائی اور دائمی طہارت تھم نہیں جاتی، اور نہ ہی یہ کسی خاص وقت یا جگہ کے ساتھ مختص ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ گناہوں کی بدبختی سے انسان محرومیت کا شکار ہو جاتا ہے، گناہوں سے رسوائی ملتی ہے، بلکہ بس اوقات گناہوں کی بیڑیاں اطاعت الہی کی جانب پیش قدمی سے بھی روک دیتی ہیں۔ ان وجوہات کی بنا پر مسلمان سارا سال ایسے اعمال کی جستجو میں رہتا ہے جو گناہوں کا کفارہ بن جائیں، بلندی درجات کا باعث بنے، کیونکہ تزکیہ نفس کا تقاضا ہے کہ اندرونی صفائی جاری رہے اور عزائم بلند رہیں۔ اے اللہ کے بندو، گناہوں سے بخشش کا سب سے بڑا سبب وحدانیت الہی اور صرف ایک اللہ کی بندگی ہے۔ چنانچہ جو شخص اپنے دل میں کلمہ توحید جاگزی کر لے تو یہ کلمہ اس کے دل سے اللہ کے سوا ہر چیز کی محبت، تعظیم، جلال اور خوف باہر نکال کرتا ہے۔ پھر عین اسی وقت انسان کے گناہ اور تمام خطائیں جل کر بھسم ہو جاتی ہیں، چاہے اس کی خطائیں سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں، بلکہ بس اوقات گناہ بھی نیکیوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ تقوی سے لیس ہو کر گناہوں کی صفائی ممکن ہے، اور تقوی ہی بہترین زاد راہ ہے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا۔ اور جو شخص بھی تقوی اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ مٹا دیتا ہے اور اسے بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ جتنے بھی فضیلت والے اعمال ہیں سب گناہوں کو مٹانے کا سبب بنتے ہیں۔ یہ نفس کو گناہوں کی میل کچیل سے پاک کرنے کا وسیع میدان ہے۔ ان سے دلوں کو غفلت کی آلودگی سے طہارت ملتی ہے۔ ان فضیلت والے کاموں میں اچھی طرح وضو اور طہارت حاصل کرنا، وقت پر نماز باجماعت ادا کرنا بھی شامل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کیا میں تمہیں ایسے اعمال نہ بتلاؤں جن سے اللہ تعالیٰ تمہاری غلطیاں معاف کر دے اور درجات بلند کر دے؟ صحابہ کرام نے کہا، اللہ کے رسول کیوں نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشکلات کے باوجود مکمل وضو کرنا، مسجد کی جانب زیادہ سے زیادہ قدم چل کر جانا، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، یہی رباط یعنی پہرا دینے کے برابر ثواب والا عمل ہے۔ رواہ مسلم۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے گھر سے وضو کر کے اللہ تعالیٰ کے کسی گھر کی جانب فرض نماز کی ادائیگی کے لیے جائے تو اس کے 2 قدم میں سے ایک گناہ مٹاتا ہے اور دوسرا اس کا ایک درجہ بلند کرتا ہے۔ رواہ مسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے، تم گناہ کرتے ہو، پھر جب تم فجر کی نماز پڑھ لو تو نماز ان گناہوں کو دھو ڈالتی ہے، پھر تم گناہ کرتے ہو، پھر جب تم ظہر کی نماز پڑھ لو تو نماز ان گناہوں کو دھو ڈالتی ہے، پھر تم گناہ کرتے ہو، پھر تم نماز عصر پڑھ لو تو نماز ان گناہوں کو دھو ڈالتی ہے، پھر تم گناہ کرتے ہو، پھر جب تم مغرب کی نماز پڑھ لو تو نماز ان گناہوں کو دھو ڈالتی ہے، پھر تم گناہ کرتے ہو، پھر تم جب عشاء کی نماز پڑھ لو تو نماز ان گناہوں کو بھی دھو ڈالتی ہے۔ اس طرح جب تم سو جاتے ہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں لکھا جاتا یہاں تک کہ تم بیدار ہو جاؤ۔ رواہ طبرانی۔ گناہوں کی معافی اور درجات کی بلندی راہ الہی میں صدقہ، خیرات اور عطیات دینے سے بھی افضل
خیرات اور عطیات دینے سے بھی حاصل ہوتی ہے۔ فرمان باری تعالی ہے ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم صدقات عیاں کر کے دو تو یہ اچھا ہے، اور اگر تم صدقات چھپاؤ اور فقیروں کو دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، اور وہ تمہارے صغیرہ گناہ بھی مٹا دے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صدقہ گناہوں کو ایسے مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتی ہے۔ امام ترمذی نے اس سے حدیث کو روایت کیا اور اسے صحیح کہا ہے۔ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا بھی گناہوں کی معافی اور بلندی درجات کا باعث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے انسان کے اپنے اہل خانہ، تجارت اور پڑوسیوں کے متعلق گناہوں کا کفارہ نماز، صدقہ، نیکی کا حکم اور برائی سے روکنا بن جاتا ہے۔ رواہ البخاری و مسلم۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ سچا تعلق، اپنے بارے میں سچے ارادے اور زندگی میں ہمیشہ سچ بولنے سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں۔ فرمان باری تعالی ہے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون لهم ما یشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنین، اور جو سچائی لے کر آیا اور جس نے اس کی تصدیق کی یہی لوگ متقی ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس وہ کچھ ہے جو وہ چاہیں گے، یہی نیکی کرنے والوں کی جزا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ ان سے ان کے بدترین عملوں کو دور کر دے اور جو بہترین کام انہوں نے کیے ہیں ان کا انہیں اچھا بدلہ عطا فرمائے۔ ایسے ہی جو ایمان آزمائش کے وقت بھی انسان کو ثابت قدم بنائے وہ بھی گناہوں کو مٹانے اور بلندی درجات کا باعث بنتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کسی بھی مومن کو کوئی تکلیف، تھکاوٹ، بیماری، دکھ اور حتیٰ کہ کوئی پریشانی بھی پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ رواہ مسلم۔ اس دھرتی کی آباد کاری، فلاح و بہبود کے ساتھ زندگی بھرپور رکھنا بھی گناہوں سے خلاصی کا باعث ہے اور لوگوں کے لیے بھلائی کرنا بلندی درجات کا سبب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ایک دفعہ کوئی شخص راستے پر چلتا ہوا جا رہا تھا، اسے راستے میں ایک کانٹے دار ٹہنی نظر آئی تو اس نے اسے ایک طرف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی اس نیکی کی قدر فرماتے ہوئے اسے معاف فرما دیا۔ متفق علیہ۔ نیکیوں کی یہ بہاریں پا لینے اور ان میں موجود فضیلت و ثواب حاصل کرنے کی خوشی میں انسان اپنے پروردگار سے مزید گڑ گڑا کر دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اسے ثابت قدمی اور مزید ہدایت سے نوازے، اور وہی دعا کرے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ اللہم انی اسألک الثبات فی الامر والعزیمۃ علی الرشد، یا اللہ میں تجھ سے دین پر ثابت قدمی اور بھلائی پر پختگی کا سوال کرتا ہوں۔ اس حدیث کو امام ترمذی، نسائی، ابن حبان نے روایت کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی دعا کیا کرتے تھے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرا دل تیرے دین پر ثابت کر دے۔ اس حدیث کو امام ترمذی، امام حاکم نے مستدرک میں روایت کیا ہے۔ ذکر الہی رحمتوں کا سیلاب بہا سکتا ہے، چنانچہ چند کلمات کے ذریعے تھوڑے سے وقت میں سچی نیت کے ساتھ گناہ مٹوائے جا سکتے ہیں اور مسلمان اپنے درجات بلند کروا سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو شخص ایک دن میں 100 بار یہ الفاظ کہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کی بادشاہی ہے اور اسی کے لیے تعریفیں ہیں اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، تو اس کے لیے یہ کلمات 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ہوں گے۔ اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جائیں گی، 100 گناہ اس کے مٹا دیے جائیں گے، اور اس دن شام تک کے لیے اسے شیطان سے محفوظ کر دیا جائے گا۔ نیز اس شخص سے افضل عمل وہی شخص کر سکتا ہے جو اس سے بھی زیادہ بار ان الفاظ کو پڑھے۔ متفق علیہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ جو شخص مؤذن کو سننے کے بعد یہ الفاظ کہے انا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا، یعنی میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا
کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں۔ میں اللہ کو اپنا پروردگار، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اور اسلام کو اپنا دین ماننے پر راضی ہوں۔ جو شخص یہ الفاظ کہے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، رواہ مسلم۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ جو شخص ایک دن میں 100 بار یہ کہے سبحان اللہ و بحمدہ، یعنی اللہ تعالیٰ پاک ہے اپنی حمد کے ساتھ، تو اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، چاہیں اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو، متفق علیہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ جو شخص ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ اور 33 بار الحمدللہ پھر 33 بار اللہ اکبر کہے تو یہ 99 بار ہو گیا، اور پھر 100 مکمل کرنے کے لیے کہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہی ہے اور اسی کے لیے تعریفیں ہیں، وہ ہر چیز پر قادر ہے، تو اس شخص کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، چاہے اس شخص کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں، رواہ مسلم۔ اے مسلمانوں، یہ سب کچھ کرم اور احسان کرنے والے کی رحمتوں کا معمولی سا ذکر ہے۔ کامیاب وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں گڑ گڑا کر مانگے، اپنے گناہوں کی بخشش اور بلندی درجات کے لیے کوشش کرے تاکہ اپنے رب سے ملے تو اس کا نامہ اعمال صاف ستھرا اور پاک ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو رات کے وقت ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن کے وقت گناہ کرنے والا توبہ کر لے، اور دن کے وقت ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات کے وقت گناہ کرنے والا توبہ کر لے۔ یہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے، رواہ مسلم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اور آپ سب اللہ تعالیٰ سے بھی دعا گو ہوں کہ قرآن مجید کو ہمارے لیے باعث برکت بنائے اور اس کی آیات سے ہمیں مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔